اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، بلند حوصلہ، سیر چشم، پیکر جود و سخا، جن کا نکاح خود شہنشاہ کائنات نے اپنی آخری اور محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا، اور جن کی ذات کئی ظالمانہ رسوم کے استحصال اور کئی تاریخ ساز اصلاحات کا وسیلہ بنی۔ امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، سرور کائنات، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت زید بن حارثہ تشریف لاتے ہیں۔ آج کچھ تھکے تھکے سے بجھے سے لگ رہے ہیں، چہرے پر رنجیدگی اور فکر کے آثار پا کر سرکار دو عالم فرماتے ہیں، کیا بات ہے زید، کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اہلیہ مجھ سے خوش نہیں رہتی ہیں، حالانکہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ انہیں طلاق دے دوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے حضرت زید بڑے افسردہ ہو گئے، مگر یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ نے طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے، تم انہیں طلاق نہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ام الحکم تھی، قبیلہ قریش کی خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کا نام جحش اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی بیٹی حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس رشتے کی روح سے حضرت زینب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہوئی۔ حضرت زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی۔ حضرت زینب کی دو بیوہ بھابیاں، سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ زوجہ عبید اللہ بن جحش، اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ زوجہ عبداللہ بن جحش، ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے اول اسلام لانے والے صحابہ، جنہوں نے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زید ایک آزاد اور معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا، پھر انہیں مکے میں لا کر فروخت کر دیا گیا۔ اس معصوم اور بھولے بھالے بچے کو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بھی حضرت خدیجہ کو اپنی ماں ہی سمجھتے تھے اور ان کی بیٹیوں سے بہنوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو دیکھتے تو اپنی عظیم محسنہ اور خدمت گزار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ یاد آ جاتی۔ اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ لوگ حضرت زید کو زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی یہ آیات نازل ہوئی، ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں،
اس کے ساتھ ہی حکم ہوا، مومنوں، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ تو صحابہ کرام نے انہیں زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ حضرت زینب جنہوں نے بڑے ناز و نعم سے پرورش پائی تھی، انہیں اپنی شان و شوکت اور اعلیٰ نسب پر بڑا ناز تھا، پھر اللہ نے ظاہری حسن اور باطنی خوبصورتی سے بھی نوازا تھا۔ ان کے مقابلے میں اگرچہ زید ایک آزاد خاندان کے فرزند تھے، لیکن ان پر غلامی کا داغ چسپاں تھا۔ اس وقت کے جاہلانہ دور میں اس بات کا تصور نہیں تھا کہ قریش کے کسی اچھے گھرانے کی دوشیزہ کا نکاح کسی غلام سے کر دیا جائے، جبکہ حضرت زینب کے خاندان کا تو رتبہ اور مرتبہ بہت ہی بلند و عرفہ تھا۔ حالانکہ حضرت زید نہایت نیک، متقی اور صالح مسلمان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو جائے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ام ایمن پہلے سے موجود تھیں۔ اس نکاح کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ عوام و خاص کو یہ پیغام پہنچے کہ اسلام میں حسب نسب، شان و شوکت، امیر غریب، کالے گورے، چھوٹے بڑے، آقا و غلام میں کوئی امتیاز نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ہاں، اگر کوئی امتیاز ہے تو وہ صرف تقوی کی بنا پر، اور تقوی ہی بزرگی کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ مورخین نے جو دوسری وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زینب کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے گھر حضرت زید کے رشتے کا پیغام بھجوایا تو حضرت زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زید کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت زینب کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش نے بھی اس رشتے سے انکار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کے سلسلے میں ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رب کعبہ نے وحی کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرما دیے۔ ترجمہ: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے واضح اور سخت حکم کے بعد حضرت زینب اور ان کے بھائی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ان واضح احکامات کے بعد ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم اپنے فیصلے پر قائم رہیں اور گناہ کے مرتکب ہوں، ہم اس نکاح پر راضی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ سے حضرت زینب کا نکاح فرما دیا، اور 10 دینار اور 60 درہم حق مہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی طرف سے خود ادا فرما دیا۔ حضرت زینب نے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے پیش نظر حضرت زید سے نکاح تو کر لیا، لیکن دونوں میں ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی۔ نکاح کے بعد حضرت زید رضی اللہ کے ساتھ حضرت زینب کا مزاج روکھا روکھا رہا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس روکھے پن میں مزید شدت آئی اور حضرت زینب کا رویہ ترش ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ کا مزاج مبارک چونکہ حلم و حوصلے والا تھا اس لیے برداشت فرماتے رہے۔ آپ رضی اللہ کو بحیثیت شوہر ہونے کی یہ شکایت تھی کہ ان کی اہلیہ کے دل سے یہ احساس برتری مٹ نہیں سکا۔ چنانچہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بطور مشورے کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، مگر اختلاف کی شدت نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ معاملہ تفریق اور طلاق تک پہنچ گیا۔ جیسے کاتب تقدیر نے لکھا تھا ویسے ہی ہوا۔ جب مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو حضرت زید اور حضرت زینب کی 1 سالہ ازدواجی سفر کا اختتام 5 ہجری میں طلاق کی صورت میں ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ کی عمر
38 سال ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد ایام عدت پورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ زید آپ جاؤ اور زینب کو میری طرف سے پیغام نکاح دے دو۔ چنانچہ حضرت زید فوراً حضرت زینب کے مکان کی طرف چل پڑے۔ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ خود فرماتے ہیں جب میں سیدہ زینب رضی اللہ کے گھر پہنچا تو میری نگاہ میں نہایت قابل عزت و احترام تھی کہ میں ان کی طرف نظر نہ اٹھا سکا، یہاں تک کہ ادب و احترام کی وجہ سے میں ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا اور کہا آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام دوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ نے فرمایا میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں۔ پھر اٹھ کر نماز استخارہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ دراصل رب العالمین کا مقصد معاشرے کی ایک بڑی برائی کا خاتمہ تھا اور اس اہم کام کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو منتخب کیا تھا۔ لہذا جب حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان طلاق ہو گئی تو اللہ نے حضرت زینب کی دل شکنی کے تدارک اور ان کی دلجوئی اور ان کے ذریعے اس بری رسم کے ہمیشہ خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرما دیا۔ اس وقت عرب میں لوگ منہ بولے بیٹے کی منکوحہ سے نکاح اسی طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے۔ یہ رسم پورے معاشرے میں سرایت کر چکی تھی، لیکن اللہ کا مقصد اب اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ تھا۔ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ یہ کام اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے تو لوگوں پر اس کے اثرات زیادہ پڑیں گے۔ اپنے محبوب کے کام کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عرش معلیٰ پر فرما کر مذکورہ آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ ترجمہ: جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر تو عمل ہو کر ہی رہنا تھا۔ ابھی حضرت زینب نماز کے لیے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا اجازت حضرت زینب کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت زینب نے ذرا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بغیر کسی خطبہ اور بغیر گواہ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نکاح کرنے والا ہے اور جبرائیل گواہ ہیں۔ یوں 5 ہجری میں 400 درہم حق مہر حضرت زینب بنت جہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ازواج مطہرات کے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہوئیں۔ نکاح کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی، ایک بکری ذبح فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حریرہ جو عرب کی مشہور سوغات ہے بنا کر ایک برتن میں بھیج دیا اور تقریباً 300 افراد نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ولیمہ کیا اس سے بہتر ولیمہ کسی اور بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں کو اور ان کے علاوہ جو تم کو ملے ولیمے کے لیے بلا کر لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے میں آنے کی دعوت دی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ 10 کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کھانے میں رکھا
اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ کھانا تب بھی ختم نہ ہوا۔ جب سب لوگ کھا چکے تو مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اس کھانے کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ جب یہ کھانا میں نے لوگوں کے سامنے کھانے کے لیے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سینکڑوں آدمیوں کے کھا لینے پر بھی بچ گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ مزید فرماتے ہیں، پردے کا حکم کب، کہاں اور کیوں اترا، اس بات کو سب لوگوں سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں، سب سے پہلے پردے کا حکم اس وقت نازل ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ سے نکاح کے بعد دوسرے روز ولیمہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن چند آدمی وہیں باتیں کرتے ہوئے رہ گئے اور بہت دیر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف سی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی چلے جائیں، لیکن مروت کی وجہ سے ان کو کچھ کہہ نہ سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا کہ خود وہاں سے چل دیے تاکہ یہ لوگ بھی چلی جائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ شاید اب وہ لوگ بھی چلے گئے ہوں گے۔ واپس آ کر دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سارے واقعے میں حضرت انس رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ آ کر دیکھا تو لوگ چلے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، لیکن اللہ جل شانہ کو اپنے محبوب کا یوں پریشان ہونا پسند نہ آیا۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔